آفاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. خبریں تو دونوں آپ نے سن لی ہوں گی کہ فواد چودھری نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا ہے. پرویز الہی نے ملاقات کے بعد خان صاحب سے زمان پارک میں اسمبلی پہ دستخط کر دیے اسمبلی توڑنے کے, اور حمزہ شہباز کو ایز اے اپوزیشن لیڈر کہہ دیا ہے کہ جی نگراں حکومت کے لیے تیاریاں کی جائیں, اور اگر گورنر نے اسمبلی نہیں توڑی تو 2 دن کے بعد وہ خود آٹومیٹکلی کانسٹیٹیوشنلی ٹوٹ جائیں گی اور انتخابات ہوں گے. اور دوسری طرف ایم کیو ایم کا مرجر آپ سب نے سن لیا ہوگا, دیکھ لیا ہوگا, اور یہ کہ 15 جنوری کو انتخابات نہیں ہونے دیں گے, کسی کو حصہ نہیں لینے دیں گے کہ وہ روک سکیں گے. یہ دیکھنا ہے. اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی, ایک ایک کر کے ان پر بات کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو پھر قومی حکومت, جو ٹیکنوکریٹ حکومت اور جو کہانیاں تھیں اس کے پشنگ کی گئی ہے, اور جس طرح سے ہاتھ کیا گیا نون کے ساتھ کہ آخری لمحے میں سب لوگ پی ٹی آئی کے 186 ووٹ پورے کرنے کے لیے پہنچے, تو وہ پہنچائے گئے کہ یہ پولیٹیکل سب سے زیادہ پولیٹیکل ہے. انہیں پتہ ہے کہ سیاست کیسے کرنی ہے, کیسے آپس میں لڑا کر رکھنا ہے. تو نگراں حکومت کی تیاریاں کیجئے جس کی گونج تھی. مجھے نہیں لگتا, یا پھر ساری اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں, انتخابات ہونے جا رہے ہیں, ایک فیئرنیس آنے والی ہے, وچ از امپاسبل. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ میں آخری لائنیں بعد میں کر رہا ہوں. اسمبلی ٹوٹنے کی خبر کے بعد, اس سے پہلے میں نے پروگرام کیا ہوا تھا, تو اگر کہیں بیچ میں آپ کو نظر آئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی اور اعلان نہیں ہوگا, تو اسے اوائڈ کر دیجیے گا, اگنور کر دیجیے گا. تو آئیے ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. تو ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال, فاروق ستار دائیں بائیں بیٹھے تھے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے, اور ان کے درمیان بالکل برابر میں عامر خان, جن کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ دبئی چلے گئے, اور یہ بھی کہا گیا کہ جی امریکہ بھی, میں نے بھی کہا تھا کہ امریکہ آئے, مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ امریکہ نہیں آئے تھے. بہرحال وہ انتہائی خاموش, بغیر کسی ایکسپریشن کے, فیس پر ان کے کوئی ایکسپریشن نہیں تھا عامر خان کے, بیٹھے ہوئے تھے. اور مصطفیٰ کمال نے کمال باتیں کی کہ جی وہ دور گزر گیا 22 اگست کے ساتھ ہی کہ ناؤ زیرو ٹالرنس ٹو ملیٹنسی اور زیرو ٹالرنس ٹو اینٹی پاکستان. مطلب یہ ایکسیپٹ کیا کہ ملیٹنسی موجود تھی کہیں ود ان دا پارٹی. خیر سب کو پتہ ہے تھی, مگر دیکھیں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ آج اسٹوری آ چکی ہے. آج میرے خیال میں آج ہی کی تھی, میں نے رات دیکھی ہے ڈان میں, کہ 12 اکتوبر کو, سوری اکتوبر کی کسی ڈیٹ کو اسلام آباد سے لوگ آئے تھے. کون لوگ آئے تھے سب کو پتہ ہے, اور سب کو بٹھا کے کہا کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم, کرے رخ نگر نگر کا, دے گلی گلی صدائیں, بقول فیض صاحب کے. تو انہوں نے کہا کہ جی اب آپ نے جی ہوں جو تسی ایک ہو جانا ہے. پہلے الگ کیا, اب ایک ہو گئے, بٹھا دیا گیا ہے ساتھ کہ جی مل کے الیکشن میں شامل ہونا ہے اور کنٹین کرنا ہے پی ٹی آئی کو. چلے ذہن میں رکھیں کہ ابھی مظہر عباس نے پروگرام میں بتایا اپنے کہ یہ آرڈیننس آنے والا ہے اور یہ بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو جائیں گے, اور اس کا سب سے بڑا شوق ہوگا حافظ نعیم کو, جو اس وقت میڈیا پہ چھایا ہوا ہے کہ دیکھو غلطی نہیں کرنا ورنہ وہ پھر عذاب کی طرح آ جائیں گے. وہ تعصب پھیلا رہا ہے اور وہ پاگل ہوا ہے اس وقت میئر بننے کے لیے. لوگ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ جماعت اسلامی آ گئی, یہ وہ جماعت اسلامی ہے جس نے ضیاء الحق کے ساتھ مل کر یہاں پر نفرت کے بیج ہی نہیں بوئے, دہشت گردی کا بیج بھی بویا تھا. یہی جماعت اسلامی ہے کہ جب وار اینڈ ٹیرر روش پہ تھی تو القاعدہ کے بڑے سے بڑے مجرم ان کے گھروں سے نکلے تھے. اور یہ کہانی بہت لمبی ہے, اور یہ ایم کے ایم کی پیداوار کی وجہ یہ جماعت اسلامی ہے کہ ووٹ یہاں سے لیتی تھی کراچی سے, خود مزے کرتی تھی, مگر کراچی کے لیے یہ کبھی کچھ نہیں کر سکی تھی. اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ افغانی کا دور, نعمت اللہ کا دور, تو جماعتیوں کے ہی کام ہوتے تھے اس دور کا. افغانی دور کا تو میں خود گواہ ہوں. نعمت اللہ کا پتہ نہیں, شریف لوگ تھے, ایماندار اچھے لوگ تھے, مگر یہ پارٹی ورکر تھے, اور ان کی پارٹی میں وہی ہوتا ہے جو پارٹی کہتی ہے. یہ دوسری پارٹیوں کی طرح نہیں ہے. یہ خاص مقصد کی جنگ لڑ رہے ہیں, امہ کا جو تصور ہے نا. بہرحال
میں اس سے باہر آتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی بے کسی دیکھی نہیں جاتی. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ بہت عرصے سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم جیسی پارٹیاں، یہ قوم پرست پارٹیاں، متعصب پارٹیاں، یہ بنتی ہی جب ریاست میں ناانصافی ہوتی ہے، انصاف قانون نہیں ہوتا، میرٹ نہیں ہوتا، لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ریاست کی بے ایمانی کے ساتھ اس کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے، اصل میں اس کے سکڑنے کی نشانی ہوتی ہے. تو جب ایم کیو ایم بنی تھی جب ہی اندازہ ہو گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے جب سندھی قوم پرست جماعتیں تھیں، اس سے بھی بہت پہلے جب بلوچستان میں آزادی کی تحریکیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں، آپریشن شروع ہو گئے تھے، وہ بلوچستان جو پاکستان کا حصہ نہیں تھا، جو اپنی مرضی سے آیا تھا، قائد اعظم کے دھوکے میں آیا تھا، اس کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا. تو بات یہ ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آنے جا رہی. ذہن کے ہر خانے میں رکھیں، جو یہ پولیٹیکل کا ڈرامہ تھا وہ ننگا ہو کے سامنے آ گیا ہے. کوئی مانے کوئی نہ مانے، بات وہی درست نکلتی ہے جو ان پروگراموں میں کہا جاتا ہے کہ جس دن چھڑی بدلی تھی تو کہہ دیا تھا کہ آج ایک بدرو جسم بدل رہی ہے اور کچھ نہیں بدلا جائے گا. آپ اس ایم کیو ایم کو ہی غور سے دیکھیں. میں تو بہت عرصے سے جانتا تھا، مگر کچھ چیزوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے کہ لوگ مشکل میں آ جاتے ہیں. مگر جب آج مظہر نے کہہ دیا ہے، مظہر عباس نے، تو مجھے بھی کہنے دیجیے. اس نے کہا کہ حیدر عباس رضوی کو، جو 2 سال سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ مشاعرے پہ جا سکیں. ایک بار پہلے گئے تھے تو انہیں دوسرے دن واپس کر دیا گیا تھا، جیسے بابر غوری کو کر دیا گیا ریسنٹ ہسٹری میں. تو حیدر رضوی 2 سال سے گھر بیٹھے ہیں اور اب تو ایم کیو ایم کے دفتر بھی نہیں جاتے. کہنے والے بتانے والے بتاتے ہیں، ہم سے لوگوں سے تو وہ دور رہتے ہیں، ہوئے رہتے ہیں کہ کہیں بات نہ نکل جائے. مگر ان کے قریب کے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم سے خود بھی ناراض ہیں، کہ ان کا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے اگر جب تک مرجر ہے، الحاق ہے اور نیشنل لیول پر ساتھ ہے، کراچی کے لوگ ان پر ٹرسٹ نہیں کریں گے. ایم کیو ایم کہ مکمل علیحدگی اختیار کرنی، اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہونا ہوگا اور قوم کو سامنے سچ بولنا ہوگا. مجھے نہیں پتا. پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ انہیں بولنے دیں گے جب نا. انہیں کہہ دیا ہے کہ حضور آپ چپ بیٹھے رہیں، جیسے بابر غوری گئے تھے اور ایک دن رکھ کر انہیں واپس بھیج دیا گیا. لاکھ بابر غوری یہ کہیں کہ وہ سچ نہیں بول سکتے، مجبوری ہوتی ہے. یہ سچ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. جب وہ جان کے خطرے ہوں تو کون سچ بولے گا؟ سوچنے کی بات ہے کہ ایک بندہ 1 سال سے کوشش کر رہا ہو، 1.5 سال سے، 2 سال سے، کہ اسے اپنے وطن جانا ہے، لوٹ کے جانا ہے، جہاں اس کا گھر ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کی پالیٹکس ہے، اس کے پرکھوں کی قبریں ہیں. وہ جائے ایئرپورٹ پہ اریسٹ ہو اور 7 دن اسے جیل میں رکھیں، کمرے میں بند رکھیں، اور پھر اس کے بعد اسے ایک تھانے دار شخصی ضمانت لے اور کہہ کہ حضور بات ختم ہو گئی اور آپ جائیے. اور وہ لوگوں کو آ کر یہ بتائیں کہ دیکھیں میں تو رہا ہو کر گھر گیا، شاور لیا، میں نے نہاری کھائی اور پھر واپس آ گیا. وہ اس لیے گئے تھے کہ وہ 7 دن جیل میں رہیں، گھر جا کے شاور لیں اور نہاری کھائیں، لوٹ کر آ جائیں؟ نہیں. ان سے کہہ دیا گیا کہ حضور آپ یہاں نہیں رہتے. آپ کو بابر غوری کے لیے یہ اور بتاتا چلوں کہ وہ یہاں سے ہیوسٹن سے عمرے کے لیے کہہ کر نکلیں، مگر بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر اس امید پر نکلے ہیں کہ وہاں سے دعائیں مانگتے ہوئے کہ یا اللہ مجھے واپس شرف قبولیت بخش وہاں اور مجھے وہاں پہنچا دے. تو کہا جاتا ہے کہ انہیں پھر کہا گیا ہے کہ آپ آ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں اور کتنی اجازت ملتی ہے. تو ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. اور پھر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ کیا انتخابات ہوں گے تو تحریک وہ جماعت اسلامی کو اقتدار ملے گا، پیپلز پارٹی کو ملے گا یا پی ٹی آئی کو ملے گا؟ یہ ایک کمال مت ہے جو اس کو سلجھنے میں ابھی ٹائم لے گا. انہیں گالیاں دے کر صرف پی ٹی آئی سروائیو کر سکتی ہے، یا پنجاب میں لوگ سروائیو کر سکتے ہیں، اور کہیں تھوڑا بہت شاید جو نظر آتا ہے کے پی کے میں کہ جتنا جس کا اسٹیبلشمنٹ میں حصہ ہے اتنی گالی دے سکتا ہے. مگر علی وزیر ووٹ لے لیا جاتا ہے اس سے تحریک عدم اعتماد میں، مگر عدالتوں سے رہا ہونے کے باوجود اس سے رہا نہیں کیا جاتا
کیونکہ وہ عمران خان سے کہیں زیادہ خطرناک ہے ان کے لیے. وہ عمران خان جو انہیں روز ننگا کرتا ہے، ان کے لوگ روز ننگا کرتے ہیں اور ایک ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. مگر علی وزیر اور وزیر اعظم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی علی وزیر ابھی تک رہا نہیں ہوئے، تو کہتے ہیں ہاں ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور بات آگے بڑھا دیتے ہیں. کیونکہ پپٹ ہیں یہ سارے کے سارے. وہ ہیریٹ نام تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے، سیکنڈ میں کہہ رہا ہوں، جب سول وار امریکہ میں ہو رہی تھی 1800 میں، تو پہلی بلیک کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے بغاوت کی اور سول وار میں حصہ بھی لیا. تو وہ کہتی تھیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا مشکل پیش آتی تھی، کہتے تھے کہ غلاموں کو سب سے پہلے جو آزادی کا احساس دلانا اور یہ سمجھانا کہ تم آزاد ہو سکتے ہو، سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے. غور کریں اس بات پہ کہ غلام کو یہ یقین دلانا کہ تم آزاد ہو سکتے ہو سب سے مشکل ترین کام ہے. اس پوری قوم کا، آپ لوگوں کا، سب کا یہی حال ہے. مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نواز شریف کے نام پر نکلیں، زرداری کے نام پہ نکلیں، الطاف حسین کے نام پہ نکلیں، اور عمران خان کے نام پہ نکلیں، مذاہب کے نام پہ نکلیں، فرقوں کے نام پہ نکلیں، مگر اپنے بچوں کے حقوق کے لیے نکلیں وہاں اس موقع پہ آپ بندوق سے ڈر جائیں. جب تک آپ گھروں میں بند رہیں گے آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا، اور اس سے بھی زیادہ ہوگا جب تک یہ ریاست قائم ہے. اور یہ ریاست ابھی چلتی رہے گی. آپ لوگوں کے مرنے جینے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں چلتی رہے گی؟ کہ شاید ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور ضرورت ہے. چائنا کنٹین کرنا ہے، بھارت کو بھی اپنے اس میں رکھنا ہے. افغانستان میں جو جہالت، غربت اور ہر برائی کہنا چاہیے وہاں موجود ہے، اسے اپنی حدود میں رکھنا ہے. تو آپ کا رہنا بہت ضروری ہے. آپ مرنے مارنے کے لیے آزاد ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی نے قرض ہی صحیح آپ کو $10 بلین پھر تھما دیے ہیں، دے دیں گے 3 سال کے اندر، کہ قطرہ قطرہ آپ کے منہ میں پڑتا رہے، آپ زندہ رہیں، کھاتے رہیں، ایک دوسرے کو مارتے رہیں، اور یہ معاملہ چلتا رہے. دہشت گردی کے خلاف پھر آپ نے جنگ لڑنی ہے. کن حالات میں، کیسے حالات میں کہ فوج کے خلاف پورے ملک میں نفرت موجود ہے. ذرا نوٹ کریں، پنجاب کی فوج تھی نا 85%، لوگ کہتے تھے کہ جی سارے پنجابی ساتھ میں ہیں، مگر اب نہیں ہے نا. پوری پی ٹی آئی پنجاب سے تعلق رکھتی ہے نا. پھر مسلم لیگ بھی اندر سے خوش ہوتی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہوتی ہے، اور دوسری جماعتیں بھی ہوتی ہیں. تو مقبولیت تو کوئی نہیں ہے نا. پھر ایسے میں سوشو پولیٹیکل خیال بھی ہے، پھر جنگ بھی لڑیں گے. قوم کے اتحاد کے بغیر کوئی زندگی میں، تاریخ میں کبھی کسی نے کوئی جنگ جیتی ہے جو یہ جنگ جیتیں گے؟ آنے والے دن کیا لے کر آئے ہیں نو بڈی نو. وہ شاہ محمود قریشی کل کہہ رہے تھے کہ حکومت جا رہی ہے، ناکام ہو گئی ہے. اور بھائی کہاں سے ناکام ہو گئی ہے؟ مال پہ مال لے کر آ رہے ہیں. آج قرضے پھر ری شیڈول ہو گئے ہیں. یو اے ای نے بھی کہہ دیا ہے، پہنچ گیا. وہ کسی نے لطیفہ بھیجا تھا کہ وہ شہباز شریف کہاں ہے، کہنے لگے 2 دن کے لیے آیا تھا اور پھر دل گھبرا گیا تو چلا گیا اب یونائٹڈ ایمریٹس کے دورے پر. تو وہاں پھر ایک شیڈول ہونے کی اطلاع آ گئی ہے. سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہے، اور یو اے ای $1 ارب اور دینے والا ہے. تو جو حکومت بھیک مانگ کر لائے، قرض لے کر آئے، وہ کہیں نہیں جاتی، اسے کہیں نہیں بیچتے. ہاں کہ حالات اور وقت کے جو تقاضے ہیں کہ اگر پنجاب اسمبلی اڑ جاتی ہے، سرحد اسمبلی اڑ جاتی ہے، بلوچستان تو آلریڈی ان کا ہمیشہ سے تھا، وہ تو پورا قبضہ کیا ہوا ہے، مکمل طور پہ سیج ہے. کہ کراچی آدھا سندھ بلکہ کہہ لیجئے، باقی سندھ بھی کیا، اور بلوچستان تو مقبوضہ کشمیر ہے نا مکمل، کہ ان کی مرضی کے بغیر آصف زرداری اتنا بول سکتا ہے، ہل سکتا ہے، جل سکتا ہے جتنا وہ چاہتے ہیں. جیسے وہاں فاروق عبداللہ ہوا کرتے تھے، محبوبہ مفتی، مفتی سعید اور شیخ عبداللہ سے لے کر، یہ سندھ میں اور کراچی میں یہ ایم کے ایم، یہ وہی لوگ ہیں بیسکلی، جیسے انڈین فوج کے مطابق جتنا وہ چاہتے ہیں. تو یہاں کی فوج جتنا چاہتی ہے، تو دونوں طرف سے قبضے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کنٹینیو کرے گی. نگراں حکومت 3 مہینے کے بعد انتخابات کرائیں گے. انتخابات کرائیں گے تو آپ لوگوں نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، میں لطیفہ سنا نہیں سکتا وہ آپ کو،
کہ ایسی تیسی کرانی ہے تو اینڈ تک ہی جانا ہے نا، تو پھر خان صاحب جیت جائیں گے. تو آپ لوگوں نے تو طے کر رکھا ہے کہ آخری حد پر جانا ہے ہم نے، مگر سچائی کو نہ سمجھنا ہے، نہ پہچاننا ہے، نہ جاننا ہے، اور نہ جاننے دینا ہے ایک دوسرے کو. تو مجھے نہیں پتا کہ کتنا صحیح ہے یہ تجزیہ کہ قومی حکومت بنے گی نہیں بنے گی. یہ ساری جو بھی حکومت آئے انہی کی حکومت ہوگی، چہرے ہی بدل جائیں گے، زیادہ سے زیادہ فرق کوئی نہیں آنا ہے. اچھا کل وہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ جو پنجاب میں بھیانک کرپشن ہوئی ہے، اور ماسٹر پلان لاہور کا، اور وہ راوی سٹی اور قصور سے لے کر پنڈی تک قبضے، تو اس میں کل ایک اہم بات بھول گیا تھا کہ مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ اب قبضہ بڑے طریقے سے ہوتا ہے اور یہ پروجیکٹ کیسے لائے جاتے ہیں کہ پہلے سے کسی سے عدالت میں چیلنج کروا دیا جاتا ہے. کیوں کہ اگر بعد میں ہیں لائسنس ہونے کے بعد، ساری چیزیں ہونے کے بعد، اور کنسٹرکشن شروع ہو، سب کو عدالت لے جائے، پھر 2-3 سال کھینچ جاتے ہیں، تو عدالت میں پہلے معاملات طے کر لیتے ہیں اور مقدمہ اپنے بندے سے کروا دیا جاتا ہے، پٹیشن کروا دی جاتی ہے کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، پھر عدالت سے اسے فیصلہ لیا جاتا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ درست ہو رہا ہے، تاکہ ہر چیز شک سے بالا تر ہو جائے اور پروجیکٹ کلین، بالکل جیسے دودھ میں سے مکھی نکال لیتے ہیں نا، تو اس طرح کلین کر کے کہ پھر کوئی شک ہی نہیں رہتا، لوگ پیسے لگانے سے بالکل نہیں ڈرتے. یہ تو عدالت سے بھی اب کلیئر ہو چکا ہے. یہ ریاست جو ہے نا، اگر اس میں کوئی سائنس ہے نا، تو ٹوٹل ایک دوسرے کو کاٹنے کی، ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے کی، ایک دوسرے سے مال کھینچنے کی سائنس آتی ہے یہاں اس خطے میں، اور اس باؤنڈری میں اسپیشلی. تو آنے والے دنوں کے بارے میں بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بلدیاتی انتخابات اگر کراچی میں ہوں گے تو مخصوص ووٹ پڑے گا، اور اس میں پھر پی ٹی آئی کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکے گا اگر ایمانداری سے ووٹ گرا. کیونکہ ایم کیو ایم تو یہ تو ایم کیو ایم نہیں جائے گی ووٹ کے اندر، سے پتہ ہے کہ بائی کارڈ بھی ہے، پھر ان کا ووٹ نمبر اب کتنا رہ گیا ہے. کیونکہ ابھی جو سارے سرویز آ رہے ہیں اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کا اب کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. کہ جب غلطیاں نہیں بلنڈرز ہو چکے ہوں نا سیاست میں، تو دھائیاں لگتی ہیں اسے لوٹانے میں، اور ان کے پاس تو نہ کوئی اختیار ہے، نہ ان کو اختیار دیا جا سکتا ہے کہ یہ کچھ کر کے دکھائیں. اور پھر جب تقسیم اب ودن سوسائٹی، ودن کمیونٹی کہ اشرافیہ کا اسٹیٹس، اس کا تھاٹ پروسیس، اس کا مائنڈ سیٹ الگ ہو، اور وہ نیچے والوں کو انسان بھی نہ سمجھتے ہوں. طاقت دیکھیں کہ فوج کیوں پریویل کرتی ہے ہمارے خطے میں، ہمارے ملک میں کہنا چاہیے، کیونکہ اس کا اسٹیٹس ہے. اس کی وردی دیکھ کر مرعوب ہوتے ہیں، اس کا طاقت دیکھ کر ہم پریشان ذہن کے ساتھ کہ کاش ہمیں بھی مل جائے. تو جس کو جہاں پر موقع لگتا ہے نا، وہ اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے. دولت کی الگ طاقت ہے، بندوق کی الگ طاقت ہے، اور جاگیرداری کی الگ طاقت ہے، مطلب مختلف طاقتیں، سیاسی الگ طاقت ہے. تو اس روشنی میں یقین رکھیں یہاں اس خطے میں کچھ بدلنے نہیں جا رہا، آپ کے یہاں اسپیشلی. ہاں مہنگائی بڑھتی جائے گی. ابھی ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ہو رہا ہے، جو اکانومی سکڑ رہی ہے، سارے جو امپیکٹ ہے آپ کے یہاں بھی آنے ہیں، اور اس میں جو غدر بوت ہوگا اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.